یا باب ہوائج سقائے سکینہ، یا باب ہوائج سقائے سکینہ، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے، نام عباس وسیلہ ہے ہر دعا کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انشاءاللہ۔ حاضرین محفل، بزرگان، سلام علیکم۔ آج کے اس پرمسرت موقع پر یعنی ولادت حضرت عباس علیہ السلام اور 10 رجب کو جو ولادت امام محمد تقی علیہ السلام، ان دونوں ولادتوں کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اپنے جانب سے اور آپ تمام حضرات کی جانب سے بھی اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی ہدیہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آئیے، جس طریقے سے ہمارے محافل و مجالس کے دستور رہے ہیں، تلاوت قرآن سے آغاز کرتے ہیں، لہٰذا اس محفل کو بھی اسی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام ربانی سے اس محفل کا آغاز کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الأرض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمع
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنتم عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار سبحان اللہ، زندہ باد عادل حیدر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کلام ربانی سے محفل کا آغاز کر لیا۔ آئیے تلاوت کلام ربانی کے بعد کلام معصومین سے آشنائی کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں جاسم حسین صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آئیں اور کلام معصومین سے ہم لوگوں کو آشنا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو امام محمد تقی علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک، اور ہم سبھی کی طرف سے ہمارے زمانے کے امام محمد مہدی علیہ السلام کو ان کی ولادت کو پیش کرنا ہے۔ آج میں آپ سبھی کے سامنے ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جاہل اور نادان افراد چپ رہیں گے تو لوگوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ حوالہ کتاب کشف الغمہ جلد 2 صفحہ نمبر 349۔ سبحان اللہ، جاسم حسین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کلام معصومین بتا رہے تھے کہ اگر جاہل چپ رہیں تو اختلاف نہیں ہوگا، نہ معاشرے میں اختلاف ہوگا، نہ گھر میں اختلاف ہوگا، کہیں بھی اختلاف نہیں ہوگا۔ 4 مصرے حضرت عباس کے شان میں کی۔ عباس اس جلال تیور کا نام ہے، عباس اس جلال کے تیور کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال دے۔ عباس اس جلال کے تیور کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے بھی سایہ نکال دے، اور اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی، اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ نکال لے، پرچم سے بڑھ کے مشق سکینہ نکال دے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ کیونکہ یہ محفل امام محمد تقی کے حوالے سے بھی انعقاد کیا گیا ہے، تو اس کے لیے 4 مصرے امام محمد تقی کے شان میں کی۔ بیابا اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے، بیابا اور ہوتا ہے نشیمن اور ہوتا ہے،
تقی سا پھول ہو جس میں وہ گلشن اور ہوتا ہے، اور امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، امام وقت ہوتے ہیں یہاں 9 سال کے بچے، ابو طالب کے اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے، ابو طالب کے اولادوں کا بچپن اور ہوتا ہے۔ آئیے اسی اشعار کے ذریعے سائے دعوت سخن دیتا ہوں علی رضا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے آپ کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ ان کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ لفظ لکھتا ہوں تو احساس لکھا جاتا ہے، موج لکھتا ہوں تو پیاس لکھا جاتا ہے، میرے جذبات سے واقف ہے قلم بھی میرا، میں وفا لکھتا ہوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ عرض کرتا ہوں کہ غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، غازی کی شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزہ میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، غازی کے شجاعت کا یہ عنوان بھی ہوگا، مشکیزہ میں دریا ہے تو طوفان بھی ہوگا، عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، عباس کے پرچم کو ذرا غور سے دیکھو، پنجہ ہے تو بیعت کے گریبان بھی ہوگا، پنجہ ہے تو بیعت کے گریبان بھی ہوگا۔ آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ کہ حیدر نے اس کو پیکر احساس کر دیا، حیدر نے اس کو پیکر احساس کر دیا، فاطمہ کی پیاس نے الماس کر دیا، اور پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں، پھر اس کے بعد صبر و اطاعت کی گود میں زینب پال کر اسے عباس کر دیا، زینب نے پال کر اسے عباس کر دیا۔ باز بلند نعرہ صلوات بھیجیے۔ محمد وعجل کہ تیرا چلو تھا کہ تماچا تھا عباس، آج تک نہر کا رخسار ہے نیلا عباس، لاکھ کرتا رہا دریا تیرا پیچھا عباس، تو نے ٹکرا کے پلٹ کے بھی نہ دیکھا عباس، اور ہے تیرا نام سے دنیا میں ہزاروں بچے، ہے تیرے نام سے دنیا میں ہزاروں بچے، تو بھی زندہ ہے تیرا نام بھی زندہ عباس، اور کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال، کوئی ملتا ہے وفادار تو آتا ہے خیال، گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس، گر گیا ہوگا کہیں تیرا پسینہ عباس۔ آئیے انہی اشعار کے ذریعے سائے دعوت سخن دیتے ہیں۔ احتشام بھائی سے کہ وہ آئیں، اور احتشام صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار صاحب کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ آپ تمام حاضرین کو ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار اور امام تقی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں گے کہ ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، اپنا اعلیٰ مقام کرتے ہیں، ہم جو یہ اہتمام کرتے ہیں، اپنا اعلیٰ مقام کرتے ہیں، اور فرش محفل پہ آنے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں، فرش محفل پہ آنے والوں کو عرش والے سلام کرتے ہیں۔ اور تاریخ کی مناسبت سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں کہ ہے مدحت یہی کہہ کے باخدا غازی کی، کہ ہے مدحت یہی کہہ کے باخدا غازی کی، ہم کو یہ زور یہ ہمت ہے عطا غازی کی، ہم کو یہ زور یہ ہمت ہے عطا غازی کی، ان کے آنے کی خبر چاروں طرف جب پھیلی، ان کے آنے کی خبر چاروں طرف جب پھیلی، مدح کرنے لگی ہر سمت ہوا غازی کی، مدح کرنے لگی ہر سمت ہوا غازی کی، جب سجاتا ہوں میں عباس دلاور کا علم، جب سجاتا ہوں میں عباس دلاور کا علم، گھر میں آ جاتی ہے خوشبوئے وفا غازی کی، گھر میں آ جاتی ہے خوشبوئے وفا غازی کی، میرے کنبے پہ ہے خاتون قیامت کی دعا، میرے کنبے پہ ہے خاتون قیامت کی دعا،
عمر بھر کرتا رہوں گا میں ثنا غازی کی، عمر بھر کرتا رہوں گا میں ثنا غازی کی، وہ جنا جائے گا یہ بات ہے ہر سو روشن، وہ جنا جائے گا ہر بات ہے ہر سو روشن، دل میں جس کے بھی ہے تصویر وفا غازی کی، دل میں جس کے بھی ہے تصویر وفا غازی کی، دل میں جس کے بھی ہے تصویر وفا غازی کی، لے کے محفل کا تبرک یہی شہدا بولے، لے کے محفل کا تبرک یہی شہدا بولے، آئی ہے پاس میرے آج غذا غازی کی، جب غذا کھائی تو بیمار ہوئے مجھ سے جدا، جب غذا کھائی تو بیماری ہوئی مجھ سے جدا، دل لگا کہنے کہ ہاں پائی دوا غازی کی، دل لگا کہنے کہ ہاں پائی دوا غازی کی، چوم کر ننھی سکینہ کا مزار اقدس، چوم کر ننھی سکینہ کا مزار اقدس، جس کو بھی لینی ہے وہ لے لے دعا غازی کی، جس کو بھی لینی ہے وہ لے لے دعا غازی کی، جنگ میں جس نے بھی دیکھی ہے وغا غازی کی، جنگ میں جس نے بھی دیکھی ہے وغا غازی کی، پھر کبھی سامنے مولا کے وہ آیا ہی نہیں، خود وفاداری انہیں بولی وفاؤں کا خدا، کتنی اعلیٰ ہے زمانے میں وفا غازی کی، فائدہ ہوتا ہے اس کو یہ خدا شاہد ہے، جو بھی کرتا ہے عقیدت سے ثنا غازی کی، خوف سے کانپ گئی رن کی زمیں چھوڑ گئی، بات جس دم بھی سنی فوج جفا غازی کی، اور پار کر دے میری طوفان بلا سے کشتی، بطور خاص یہ شعر دیکھیں گے کہ پار کر دے میری طوفان بلا سے کشتی، رب اکبر سے قسم کھا کے کہا غازی کی، زندگی مدحت مولا میں گزارو اپنی، خلد جانے کا ہے سامان ثنا غازی کی، مطلع کا شعر سماعت فرمائیں گے کہ مجھ کو فردوس سے زہرا نے دعائیں دی ہیں، مجھ کو فردوس سے زہرا نے دعائیں دی ہیں، جب بھی مہدی نے کی ہے مدحو ثنا غازی کی، جب بھی مہدی نے کی ہے مدحو ثنا غازی کی۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ احتشام حسین صاحب تھے کہ آپ کے سامنے مولا عباس کے شان میں اشعار پیش کر رہے تھے۔ امام محمد تقی کے حوالے سے 4 مصرے پیش خدمت ہے کہ یہ جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے، یہ جگمگاتی زمین آسمان روشن ہے، جواد مولا رضا کا مکان روشن ہے، یہ چاند 10ویں رجب کا پیام لایا ہے، یہ چاند 10ویں رجب کا پیام لایا ہے، تقی کے نور سے سارا جہاں روشن ہے، تقی کے نور سے سارا جہان روشن ہے۔ اور مولا عباس کے شان میں ایک مناجات سماعت فرمائیں گے کہ سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، سقائے حرم رکھ لے نہ بھرم، ہم در پہ تمہارے آئے ہیں، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں، عباس عباس یا بالفضل العباس، اور اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے، اب سارے سہارے ٹوٹ چکے، ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے،
تم اپنی پناہوں میں لے لو، تم اپنی پناہوں میں لے لو، ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں عباس عباس یا ابا الفضل العباس۔ اور اشکوں کی زباں پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، اشکوں کی زباں پہچانتے ہو، جو دل میں ہے وہ جانتے ہو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو، بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں عباس عباس یا ابا الفضل العباس۔ اور ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے، ہر سونی گودی کھل جائے، ہر بیٹے کو رشتہ مل جائے، اور ان چہروں کو رونق دے دو، ان چہروں کو رونق دے دو، جو غم کے سبب مرجھائے ہیں عباس عباس یا ابا الفضل العباس۔ مولا 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 تم باب ہوائج ہو، روزے پہ انہیں بھی بھلوا لو، مولا تم باب ہوائج ہو، روزے پہ ہمیں بھی بھلوا لو، غربت کے سبب جو آ نہ سکے، غربت کے سبب جو جا نہ سکے، ہم ان کے عریضے لائے ہیں عباس عباس یا ابا الفضل العباس۔ تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا، ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں۔ باز بلند اور صلوات۔ آئیے انہی اشعار کے زیر سایہ دعوت سخن دیتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد فیاض باقر حسینی صاحب کو، کہ وہ آئیں اور اپنے تقریر سے آپ کے قلوب کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امامنا الجواد علیہ الصلاۃ والسلام ما هدم الدین مثل البدعہ ولا افسد الرجال مثل الطمع، بالراعی تصلح الرعیہ وبالدعاء تصرف البلی۔ آج کی یہ شب ولادت باسعادت حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ اس محفل میں ایک اور مناسبت ہے کہ جو آنے والی 10 رجب المرجب کی ہے، ولادت باسعادت امام محمد تقی الجواد علیہ السلام۔ دونوں
دونوں ولادتوں کی مبارکباد آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خود امام جواد کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ کی ولادت 10 رجب المرجب یعنی جو آنے والی تاریخ ہے سن 195 ہجری میں ہوئی، شہادت 29 ذیقعدہ سن 220 ہجری میں واقع ہوئی، اور اس اعتبار سے آپ کی عمر یا ایج صرف 25 سال کی تھی۔ آپ کے والد یعنی ظاہر ہے یہ 9ویں امام ہے، تو آپ کے والد 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ والدہ آپ کی جناب سبیکہ کی، جن کو امام رضا خیزرہ یا ریحانہ کے نام سے پکارتے تھے۔ امام جواد کی کنیت ابو جعفر ثانی تھی، کیونکہ ابو جعفر اول امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے، اور آپ کے القاب میں مرتضی، نجیب، تقی اور جواد۔ تقی اور جواد نسبتاً ہم لوگوں کے درمیان زیادہ مشہور ہے۔ سن 203 ہجری میں جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تو تقریباً 8 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پہ فائز ہو گئے، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عالم اسلام میں اس وقت۔ بہت سارے لوگ کم سنی میں درجہ امامت پہ فائز ہونے کی بنیاد پر آپ کو امام نہیں مانتے تھے، لہٰذا وہ ایک پوری گفتگو ہے، شاید کسی موقع پہ پیش بھی کی ہے، کہ امام نے قرآن سے ان کو دلائل دیے، جناب داؤد سے متعلق، جناب زکریا سے متعلق گفتگو کی، اور استدلال کیا کہ منصب امامت کے لیے یا الہی عہدوں کے لیے چونکہ صلاحیت ابتدا سے ہوتی ہے، لہٰذا کم سنی یا جوانی یا ایج کا کم یا زیادہ ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ دوسری چیز جو بہت کلیئر یہاں پہ سامنے آتی ہے وہ یہ، کم سنی کیوں نہیں معیار، اس لیے صلاحیت ہے، ایج کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ اگر صلاحیت پائی جاتی ہے تو ایج کوئی فیکٹر نہیں ہے۔ اصل مسئلہ صلاحیتوں کا ہے، نہ یہ کہ معاشرے میں ایج کی بنیاد پہ افراد کو عہدہ و منصب دیا جائے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ انسان کو عہدہ اور منصب دیا جائے۔ 8 سال کی عمر میں تقریباً آپ منصب امامت پہ فائز ہو گئے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 25 سال میں 8 سال کی عمر پہ منصب امامت پہ فائز ہوئے ہیں، تو 17 سال آپ نے امامت کے فرائض کو انجام دیا۔ حسب دستور پہلے البتہ چونکہ 2 مناسبتوں پہ گفتگو کرنی ہے تو پہلے امام جواد علیہ السلام پہ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں جناب حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام پہ گفتگو کی جائے گی۔ حسب دستور پہلے زمانے کے کچھ حالات تھے جو ہم نے امام کا قول پیش کیا ہے، اس قول پہ گفتگو، اور پھر اس کے بعد وہ دوسری مناسبت سے متعلق۔ امام جواد کے زمانے کے حالات بھی تقریباً باقی اماموں کی طرح، البتہ کہیں کچھ کم، کوئی چیز زیادہ، کچھ آگے کچھ پیچھے۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد حکومت کا جو رویہ تھا وہ رویہ نہ یہ کہ بدلا نہیں بلکہ اور سخت ہو گیا۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ جو اجتماعی سوشل زندگی ہے اس میں امام کا اتنا اثر نہ ہو جتنا حکومت کا ہو، اس لیے کہ جو موجودہ حکومت تھی اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ حکومت نہیں ہے بلکہ غصب کی بنیاد پہ حکومت۔ یہ چیزیں مختلف جگہوں پہ سامنے بھی آئیں، پیش بھی کی گئیں، اور ہمیشہ اس کا خطرہ رہا ہے۔ بنی عباس نے تو اہل بیت کے نام پہ حکومت یعنی بنی امیہ کی مخالفت کی اور پھر اس کے بعد حکومت کو اپنا لیا،
تو ان کو یہ معلوم تھا کہ جو وہ حاکم بنے ہیں وہ صلاحیتوں کی بنیاد پہ نہیں ہے بلکہ غصب کی بنیاد پہ. لہٰذا ان کو یہ خطرہ تھا کہ جس کے اندر صلاحیت ہے اگر وہ سامنے آ گیا اور صلاحیتیں لوگوں تک پہنچ گئیں تو ہمارا سارا معاملہ ختم ہو جائے گا. یوں کہا جائے کہ ہماری دکان بند ہو جائے گی اور یہ جو عہدہ و منصب ہے جو اس کا مستحق ہے اس تک پہنچ جائے گا. حکومت کے عملی ہونے کے لیے عوام میں مقبولیت بہت اہم ہے. یہ ظاہری حکومت، خب امام ولی ہیں، ان کو منصب ولایت پہ اللہ نے فائز کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. واقعی لیڈر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن زمانے کے اعتبار سے حکومت پہ نہیں تھے اور یہ روز اول سے اس منصب و عہدے کو غصب کیا گیا تھا. یہاں پہ جو مقابل کی حکومتیں تھیں انہوں نے نہایتی مکاری اور عیاری اور چال فریب ان ساری چیزوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو عوام کے بیچ میں رائج کر دیا تھا، پہچنوا دیا تھا اور ائمہ کو عوام کے بیچ میں نہیں پہنچنے دیا تھا. اس لیے کہ یہ جب امام کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے عوام کے بیچ میں تو یہ جذبات کی بنیاد پہ پیش کرتے تھے، لوگوں کی خواہشات کی بنیاد پہ پیش کرتے تھے. امام جب عوام کے بیچ میں اپنی باتیں پیش کرتے تھے تو اقدار و ویلوز کے اعتبار سے پیش کرتے تھے. لہذا ظاہر ہے کہ زمانے میں اگر علم و معرفت نہ ہو تو اقدار و ویلوز کے سمجھنے والے کم ہوا کرتے ہیں، خواہشات کو سمجھنے والے، جذبات کو سمجھنے والے زیادہ ہوا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں تو سلسلے وار 11 امام کا زمانہ گزرا ہے. ایک چھوٹی سی مدت کو اگر آپ کنارے کر لیجئے تو ائمہ کو حکومت سے دور رکھا گیا. اس کی وجہ ہی یہی تھی کہ جذبات اور خواہشات کی بنیاد پہ. اور یہ عجیب مسئلہ ہے سلسلہ حکومت میں، اگر آپ دیکھ لیں تو شروع سے آج تک چونکہ حکمران نااہل ہوتے ہیں لہٰذا وہ جذبات اور خواہشات کی بنیاد پہ حکومت کرتے ہیں. حتیٰ کہ جمہوریت میں بھی آپ دیکھیں جب لالچ دی جاتی ہے لوگوں کو کہ ہم کو ووٹ دو تو تمہاری ہم خواہشات پوری کریں گے، تو کون سی خواہشات کی؟ تمہاری ضروریات پوری کریں گے. تو وہ کہتے ضروریات ہیں لیکن جن چیزوں کو بنوانے مثال پیش کرتے ہیں وہ در واقع عوام کی خواہشات ہوتی ہیں. خواہشات کی بنیاد پہ حکومت کرتے ہیں، خواہشات کو لے کے حکومت کرتے ہیں. لہٰذا وہ بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں کہ اصل جو حاکم ہے وہ حکومت تک پہنچے. امام کے زمانے میں بھی ایسے ہی ہوا. حکمران کو اس بات کی بڑی فکر تھی کہ جو ہماری اجتماعی حیثیت ہے، سوشل حیثیت ہے، وہ کم نہ ہونے پائے. امام کی جو مسلسل پورا آپ سنتے آئے ہیں سلسلہ کہ لوگوں کو امام سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، جاسوس ہوتے تھے، ملنے والوں کو پکڑا جاتا تھا، سزا دی جاتی تھی، حتیٰ قتل کیا جاتا تھا. امام لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم سے ملو گے تو جان میں خطرہ ہے. بعض اوقات نہیں ملتے تھے، بعض اوقات پہچانتے نہیں تھے، بعض اوقات منہ گھما لیتے تھے. ان ساری چیزوں کی وجہ یہی ہے کہ اگر لوگ امام سے ملنا شروع کر دیں گے تو یہ لوگوں اور امام کے بیچ میں ایک رشتہ اور رابطہ قائم ہو جائے گا. امام لوگوں میں مقبول ہو جائیں گے، لہذا حکومت کے جو مراحل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. ان ساری چیزوں کے رکاوٹ کے لیے ہمیشہ امام سے عوام کو یا امت کو دور رکھا گیا ہے. بنی عباس، ظاہر امام کے زمانے میں بنی عباس کی حکومت تھی. بنی عباس نے بھرپور کوشش کی، جس طریقے سے باقی ائمہ، زمانہ بڑھتا گیا، سختیاں بڑھتی گئیں. امام جواد کے زمانے میں بھی اور بڑی عجیب سسٹم سے امام جواد کے زمانے میں لوگوں کو الگ رکھا گیا. ایک طرف سے حکومت نے بہت سارے مناظرے میں لے جا کے امام کو پیش کیا. مناظرے کی بات اس سے پہلے ہم کر چکے ہیں کہ مناظرے کیوں؟ مناظرے سمجھتے ہیں علمی اعتبار سے ڈیبیٹ. امام کے زمانے میں چونکہ بہت سارے لوگ جو حاکم کے آس پاس کے تھے، ماموم کے، وہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ چھوٹا سا بچہ، حتیٰ ماموم نے جب داماد بنایا تو اس پہ بھی اعتراض ہوا. یہ باتیں ہو چکی ہیں اس لیے ہم ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے. تو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بچہ بعنوان کم سنی بچہ نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے بظاہر، بباطن دوسری چیزیں، یہ دکھانے کے لیے امام کو مختلف عنوان سے مختلف جگہوں پہ پیش کیا گیا. حتیٰ وہ یحییٰ بن اقسم والا مناظرہ بہت مشہور ہے. یحییٰ بن اقسم اس زمانے کا نہایت پرانا، سن رسیدہ، یعنی ایج اچھی خاصی اس کی، منجھا ہوا، بڑے علماء میں اس کا شمار تھا.
اس کے مقابلے میں امام کو بٹھایا گیا مناظرے کے لیے یہ سوچ کے کہ چھوٹا سا بچہ ہے تو دیکھ ہی گئے، نعوذ باللہ ڈر جائے گا۔ یحییٰ بن اقسم نے سوال کیا کہ اگر کوئی مثلاً احرام کی حالت میں یا حرم میں اگر شکار کر لے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام نے اتنی شقیں نکال دی کہ جسے آج کے زبان میں کہا جائے کہ وہ خود چکرا گیا۔ پھر اس کے بعد امام نے اس کے مقابلے میں جب کہا گیا امام سے کہ اب آپ سوال کیجئے، تو امام نے یہ باتیں ہم عرض کر چکے ہیں، اس لیے صرف یاد دلا رہے ہیں آپ کو۔ وہ والا سوال کیا کہ ایک ہی عورت ہے کہ جو ایک مرد پہ صبح حرام تھی، دن نکلتے حلال ہو گئی، ظہر تک حرام۔ وہ پوری 7 یا 8 صورتیں ہیں کہ جو امام نے سوال کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس سوال پہ چکرا گیا تو اس پہ کیا حال؟ تو اس نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ خود ہی اس کو بتائیے۔ تو اس طرح سے یہ تو 2 مناظرے ہیں، ورنہ بڑے طولانی اور لمبے لمبے مناظرے علمی ڈیبیٹ کہ جو امام کے ذریعے سے ہوئے۔ لیکن ان مناظروں کے باوجود واقعی جسے کہا جائے کہ باطل اپنے اہداف کو پانے کے لیے کتنی مکاری اور عیاری سے کام لیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جہاں پہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اتنے بڑے بڑے مناظرے ہو رہے ہیں، وہیں پہ امام کو لوگوں سے دور رکھا جا رہا ہے۔ لہٰذا چونکہ مناظرے کے اعتبار سے امام کی شخصیت لوگوں کے بیچ میں پیش ہو رہی ہے، تو اب دور رکھنے کے لیے اتنی ہی سختیاں زیادہ چاہیے۔ تو آپ سوچیں کہ امام کے آس پاس یا امام کے اوپر کتنی سختیاں ہوں گی کہ امام لوگوں سے نہیں مل سکتے، لوگ امام سے نہیں مل سکتے، امام ان سے بات نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز اسی پس منظر میں کہ حکومت تک پہنچنے کے لیے عوام میں مقبولیت چاہیے، امام کی مقبولیت نہیں چاہتے تھے۔ مقبولیت کے لیے دوسری جتنی چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مذہب بہترین راستہ ہے۔ مذہب بہترین راستہ ہے کہ مذہب کے ذریعے سے عوام کے بیچ میں مقبولیت ہو۔ لہٰذا یہاں پہ بھی بنی امیہ ہو یا بنی عباس ہو، کتنی اس کی مکاری و عیاری تھی کہ جب مذہب کے عنوان سے امام لوگوں تک پہنچ رہے تھے تو ایسی صورت میں اس نے روکا، جس کے لیے یہ جو مذہب میں تبدیلیاں کی گئیں، بہت ساری چیزیں داخل کی گئیں، مذہب میں فرقے پیدا کیے گئے، لوگوں میں اختلاف پیدا کیا گیا، یہ اسی لیے تاکہ مذہب کو لے کے لوگوں کے ذہن میں ایک نگیٹو فکر پیدا ہو جائے۔ آج بھی دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا ہے؟ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں عجیب بات ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ، نہیں سمجھ میں آتا ہے کچھ کیا کریں، لہٰذا ہم نے سب چھوڑ دیا۔ یہ چھوڑ دینا کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ دنیا کے ہر معاملے میں اختلاف ہے۔ آپ ایک سامان بھی مارکیٹ میں لینے جاتے ہیں تو آپ ایک کمپنی کی ایجنسی یا شو روم میں جائیں تو وہ اپنی تعریف کرتا ہے، دوسرا اپنی تعریف کرتا ہے۔ چھوڑ دیجئے، آپ ہر چیز کا استعمال کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہر چیز کو لے کے اختلاف ہے۔ یہ حل نہیں ہے، لیکن یہ حالات بنائے گئے ہیں۔ لوگوں کی فکریں ایسی، در واقع فکری تربیت باطل نے کی ہے تاکہ لوگوں کی فکریں خراب ہوں اور اس کا وہ فائدہ اٹھائے، استحصال کرے، اس کو استعمال کرے، یوز کرے اس کو۔ بعض اوقات لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ مذہب میں ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جو کچھ ہے بس اوپر اوپر مل گیا ہم کو کافی، اتنی گہرائی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خوب یہ فکر کہاں سے آئی؟ آیا یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے؟ یا ائمہ اطہار نے یہ فکر دی ہے؟ قرآن و حدیث تو کہتا ہے تفقہ، دین میں فکر کرو، غور و فکر کرو، جتنی گہرائی میں جا سکتے ہو جاؤ، جتنی گہرائی میں جاؤ گے اتنا تمہارا مقام مرتبہ بلند ہوگا۔ پھر یہ فکر لوگوں میں کہاں سے آئی؟ یہ بہت سامنے کی چیز کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں اگر انسان نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے تو بہت آسانی سے اپنی جہالت کو قبول کر لیتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں یا تو قبول نہیں کرتا جہالت کو تو وہ بھی غلط ہے، یا اگر قبول کرتا ہے تو اس کو کوئی اس میں شرمندگی نہیں محسوس ہوتی ہے، وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ جتنی اس طرح کی فکریں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کسی بھی انسان کو دین سے دور کریں گی۔ جب یہ فکریں دین سے دور کریں گی تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ جو دین کے عنوان سے لیڈر ہے، جو ہمارا ولی ہے، ہادی ہے، رہنما ہے، آٹومیٹک انسان اس سے دور ہو جائے گا۔ اختلاف کے عنوان سے جیسے ائمہ کے زمانے میں مذہب کو لے کے بہت سارے فرقے تھے، ویسے ہی امام جواد علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو بہت مشہور اور رائج فرقے تھے وہ اہل حدیث تھا، واقفیہ تھا، زیدیہ تھا، غلات غالی تھے۔
اب یہ جو فرقے خود جو فرقے بنتے ہیں اس کے پس منظر پہ آپ غور کیجئے. امام نے ان چاروں فرقوں کے متعلق گفتگو کی، ان کے متعلق لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی، لوگوں میں بصیرت پیدا کرنے کی کوشش کی، لوگوں کو حکم دیا. حتیٰ بعض فرقوں کے لیے کہا کہ ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو، ان کے پیچھے نماز مت پڑھو، یعنی ایک دم سے الگ ہو جانے کو کہا. بعض فرقوں کے لیے امام چپ رہے، بعض فرقوں کے لیے جہنمی کہا. قرآن مجید کی آیت کو پیش کیا، کہا یہ جہنمی ہے، ان کو لے جا کے اس کیٹیگری میں رکھا جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں. یہ الگ الگ فرقوں کے لیے الگ الگ حکم دیا. یہ فرقے پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ کس بنیاد پہ پیدا ہوتے ہیں؟ فرقے کسی غلط مقصد کے تحت یا پیدا کیے ہی جاتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، خود بخود نہیں پیدا ہوتے ہیں فرقے، ہے نا بھائی. ہم لوگوں کے زمانے میں جو تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں، آج جو لوگ مراجع کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک بارگی تھوڑی کہ مثلا رات میں جب سوئے تو تقلید کر رہے تھے اور صبح اٹھے تو مراجع کے دشمن بن گئے. کوئی ایسا ہوا تو بتائیے، کسی نے دیکھا؟ کسی نہ کسی نے آ کے دیکھا کہ یہ جوان ایسا ہے کہ جو مثلا اس کے اندر دین کا جذبہ ہے، محبت کرتا ہے دین سے، دین کے لیے قربانی دے سکتا ہے، لیکن دوسری طرف سے جذبات زیادہ ہیں، تیسری طرف سے علم کم ہے، معلومات کم ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کی، کچھ دلیلیں دیں. ظاہر جاہل تھا تو جو دلیلیں اچھی نہیں تھیں، غلط تھیں، صحیح نہیں تھیں، ان دلیلوں کو اس نے ایکسیپٹ کیا، قبول کیا، اور آہستہ آہستہ وہ تبدیل ہو گیا. تو یہ خود بخود نہیں ہوا، یہ کیا گیا، یہ کہیں سے یہ چیز آئی ہے. خوب یہ کون کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو فرقہ واقفیہ کے لیے ہم نے کہا تھا کہ فرقہ واقفیہ جو ساتویں امام کے بعد ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ساتویں امام کے جو وکلا الگ الگ جگہوں پہ تھے، وہ چونکہ وہ بات ہو چکی ہے، صرف ہم اشارہ کریں کہ وہ نہیں چاہتے تھے جو ان کے پاس رقوم شریعہ تھی، جو پیسے تھے، ان کو لے آ کے 8ویں امام کے حوالے کریں. لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا کہ 7ویں امام کا انتقال نہیں ہوا ہے. جب انتقال ہی نہیں ہوا تو ہم کیوں پیسے دیں؟ لہٰذا ہماری وکالت تو باقی ہے نا، ہمارا اپنا عہدہ باقی ہے. 8ویں امام کی نعوذ باللہ اس اعتبار سے کوئی امامت، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو اس اعتبار سے لیکن بعض فرقے جو کہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں روایت ہے اور دوسرے ائمہ کے زمانے میں بھی ہوا کہ حکومت اہتمام کرتی تھی، 2 الگ الگ مسجدوں میں 2 پیش نماز معین کیا اور کہہ دیا کہ تم علمی اعتبار سے ایک دوسروں کے خلاف بیان دو. اس طریقے سے لوگوں میں دینی اختلاف پیدا کیا گیا. جب کسی ایک خاص فکر کو لے کے سب لوگ متحد و متفق نہیں ہوں گے تو پھر یہ نظام بھی کمزور ہوگا، لیڈرشپ بھی کمزور ہوگی. یہ امامت کو کمزور کرنے کے لیے پولیٹکس تھی، سیاست تھی. لہٰذا اس اعتبار سے فرقوں کو پیدا کیا. امام نے ان سارے فرقوں کے بارے میں الگ الگ حکم دیا کہ ان سے اس طریقے سے پیش آؤ، ان سے اس طریقے سے پیش آؤ. نپٹنے کے لیے ان سے بہت ساری باتوں کو بتایا. حتیٰ بعض روایتوں میں بعض ائمہ نے کہا کہ اپنے جوانوں کو غالیوں سے یا اس طرح کے فرقوں سے بچاؤ. وہ ایک الگ گفتگو ہے. عموماً کیا سبھی جو فرقہ بناتے ہیں، فرقہ بنانے والے اہل بیت کے نام کو استعمال کرتے ہیں، اسلام کے نام کو استعمال. ظاہر اسلام سے ہٹ کے تو نہیں بنائیں گے فرقہ. یہ تو نہیں کہیں گے کہ آپ اللہ کو مانتے تھے، آج سے اللہ کو ماننا چھوڑ دیجئے اور مسلمانوں کا ایک فرقہ ہو جائے گا. ہو ہی نہیں سکتا. جو آدمی اللہ کو ماننا چھوڑ دے، رسول کو ماننا چھوڑ دے، تو مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہو سکتا. جو اہل بیت کو ماننا چھوڑ دے وہ شیعوں کا فرقہ نہیں بن سکتا. لہٰذا نام کو جس طریقے سے بنی عباس نے حکومت کو لینے کے لیے اہل بیت کے نام کا استعمال کیا تھا، ویسے ہی یہ فرقہ بنانے والے کبھی امام علی کے نام کا استعمال کرتے ہیں، کبھی امام حسین کے نام کا استعمال کرتے ہیں، اور کبھی امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام کا استعمال کرتے ہیں. دشمن اس سے فائدہ کیا. یہ اس زمانے کے پس منظر میں دیکھیں آپ، اور دونوں اعتبار سے بات کو کنیکٹ کریں، اس لیے کہ اس زمانے میں کس طریقے سے دشمن لوگوں کو امام سے دور کرتا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس زمانے میں جب کہ خود امام موجود تھے، امام کی مخالفت کے لیے ان حربوں کو استعمال کیا جا رہا تھا، تو آج جب امام پردہ غیب میں ہیں تو اب ایسی صورت میں مراجع اور نظام ولایت فقیہ کے مقابلے میں اس حربے کو استعمال کرنے میں دشمن کو کیا پرابلم ہے. اور اگر وہاں لوگ اس کی وجہ سے دور ہوئے تھے تو یہاں بھی بدرجہ اولا دور ہوں گے. یہ چیز اگر وہاں اثر انداز تھی تو یہاں بھی اثر انداز ہوگی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اس کے اہداف یہ ہیں کہ جب فرقے بنیں گے، لوگ گمراہ ہوں گے فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، تو بھلے ہی انسان آمدن نہ کرے، لیکن قوم کے اندر سے پھر ایسی چیزیں پیدا ہوں گی
کہ جو قوم کو نقصان پہنچانے والی ہوں گی انٹرنل اعتبار سے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ہم تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ فرقے بننے سے اس طرح کی چیزوں سے کیسے کیسے نقصانات ہوتے ہیں. یہ ایک تفصیلی گفتگو ہے کہ کتنے طرح کے نقصانات ہوتے ہیں, کیسے نقصانات ہوتے ہیں قوم کے لیے. اس کا اندازہ آپ یوں لگا سکتے ہیں کہ مولا کائنات کی حکومت کے بعد در واقع جس بنیاد پہ مثلا برادران اہل سنت اور شیعہ ایک اختلاف نظریاتی اور یوں کہا جائے کہ مسلکی اختلاف ہے, وہ غدیر کی بنیاد پہ ہے نا. لیکن مولا کائنات سے لے کے 11ویں امام تک کسی بھی امام نے مسلمانوں کو مسلک کے اعتبار سے الگ نہیں ہونے دیا, مسجدیں الگ نہیں کی. توجہ فرمائیں آپ, اس حد تک اتحاد کو باقی رکھا ہے. مولا کائنات کے ساتھ جنگ صفین میں مختلف نظریات اور مختلف افکار کے لوگ تھے جو جنگ کر رہے تھے. یہ پوری تاریخ ہے, عثمانی مذہب فلاں فلاں, یہ سارے لوگ تھے جو جنگ کر رہے تھے. اس پلیٹ فارم پہ ائمہ سارے مسلمانوں کو لے کے چل رہے تھے. ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ جہاں پہ ایک مسلک میں آ کے فرقے پیدا کر دے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. یہ ایک چیز ہے نا, جو لوگ اتحاد پہ بات, ابھی ہم اتحاد پہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس کا ایک جو اثر ہے, اس کا جو آؤٹ پٹ ہے, وہ خود اتحاد سے متعلق ہے کہ اگر اتحاد ٹوٹے گا تو کتنا نقصان ہوگا. ان چیزوں کو ائمہ محسوس کر رہے ہیں, ائمہ پہچان رہے ہیں. وہ زیادہ ان چیزوں کے لیے فیصلے لے سکتے ہیں, ان کے فائدوں کو دیکھ سکتے ہیں, نقصانات کو دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا اندر سے خرابی ہوگی, اختلاف ہوگا, اندر سے لوگ پھوٹیں گے, طاقت کم ہوگی, دین کو نقصان پہنچے گا, دین کے سسٹم کو نقصان پہنچے گا, دین کے نظام کو نقصان پہنچے گا. فرقے بنانے والوں کا ذاتی کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے, لیکن جب نقصان ہوگا تو قومی نقصان ہوگا. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ ذاتی نقصان نہیں ہے, یہ قومی نقصان ہے کہ جس کا ہم پہ اثر نہیں پڑتا ہے, تو اس کی غلط فہمی ہے. اس لیے کہ انسان کا ذاتی نقصان اس کے اوپر کم اثر انداز ہوتا ہے بنسبت قومی نقصان کے. قومی نقصان انسان پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. انفرادی ہے, ہماری جو بھی حیثیت وہ اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر ہماری اجتماعی ویلیو نہیں ہے. ایک ہم نے ابھی کچھ دن پہلے بھی شاید کہیں مثال دی ہے اس کی, کہ ایک فوٹو دکھائی جا رہی ہے, اچھا اس کا میسج ہے سوشل میڈیا پہ, کہ بہت سارے لوگ ایک بڑی سی کشتی پہ سوار ہیں اور سب توڑ توڑ کے چھوٹی چھوٹی کشتی بنا رہے ہیں. ہر ایک انسان کے اعتبار سے اس کی اپنی کشتی تو تیار ہو رہی ہے, لیکن جو اصل ہے وہ تو ٹوٹ رہی ہے. یہ میسج بتاتا ہے کہ یہ بڑی والی کشتی کے ٹوٹنے سے اگر بڑی والی سالی میں تو چھوٹی کی ضرورت ہی نہیں, سب کو نجات ملے گی. لیکن اگر بڑی ٹوٹ گئی تو یہ چھوٹی ضروری نہیں کہ بچا لے جائے ہر جگہ, انسان کہیں بھی غرق ہو سکتا ہے. تو یہی بڑی جو کشتی ہے یہ ہمارے قومی فوائد ہیں, جو چھوٹی کشتی ہے یہ ذاتی فوائد ہے. یہی وجہ ہے کہ ذاتی فوائد کو قومی فوائد پہ قربان کیا جاتا ہے, اور پھر یہی قربانی جب آگے بڑھتی ہے تو پھر منزل شہادت تک پہنچتی ہے کہ جو شہداء کا مرتبہ ہے. خوب یہ انشاءاللہ کہ اس موقع پہ تو یہ اندر سے جو خرابی پیدا ہوتی ہے قوم کو توڑتی ہے, قوم کو نقصان ہوتا ہے. قوم کا نقصان ہر فرد کا نقصان ہے, جس کو سمجھ میں آئے اس کا بھی, جس کو نہیں سمجھ میں آئے اس کا بھی, جس کو محسوس ہو اس کا بھی, جس کو نہیں ہر انسان کا نقصان ہے. اس نقصان سے کوئی نہیں بچ سکتا. دشمن اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے, اور گفتگو کو ہم تیز کریں اس لیے کہ بہت زیادہ وقت نہیں ہے. دشمن اپنے اہداف تک پہنچنے کے لیے, بعض افراد اپنے ذاتی مفاد تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, لوگوں کو یوز کرتے ہیں, لوگوں کے بیچ میں فرقہ تفرقہ اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ کہ جب لوگوں کے جذبات سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, ان کی کم علمی سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں ائمہ اطہار علیہم السلام کا ایک بہت اہم مشن یہ تھا کہ لوگوں کو پڑھانا, ایجوکیٹ کرنا, سوائے تعلیم کے, سوائے ایجوکیشن کے, سوائے علم کے کہ جس کے نتیجے میں فکر ہو, خالی وہ دکھانے والا اور ٹائم پاس والا نہیں, صحیح جگہ سے ہو پراپر, اس کی بھی شرطیں ہر ایک سے نہیں. سوائے ایجوکیشن کے کہ جس کے نتیجے میں انسان کا
شعور بلند ہو، اس کے اندر فکری اصلاح ہو، بصیرت پیدا ہو، کوئی اور چیز اس سے نہیں لڑ سکتی ہے، صرف ایجوکیشن لڑ سکتی ہے۔ لہٰذا ائمہ نے کوشش کی۔ اگر آپ دیکھیں تو خود امام جواد علیہ السلام کے اقوال کو اٹھا کے دیکھیں تو امام نے جو قوم کی بنیادی ضروریات تھیں ان چیزوں کو ایک ایک کر کے، بالخصوص جو اس وقت سے متعلق تھی، ابھی جو حدیث بچے نے شروع میں پڑھا کہ اگر جاہل چپ ہو جائیں تو لوگوں میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو، سب سے زیادہ اختلاف کی جڑ جاہلی ہے۔ یہ جتنے فرقے، اور البتہ فرقے اتنے ابھی اس زمانے میں نہیں ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن یقیناً نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کی نہ اتنی کوئی حیثیت ہے نہ ان کی اتنی کوئی اوقات ہے کہ وہ فرقے کی شکل میں ہو جائیں الگ۔ لیکن جو بھی ایک فکری اختلاف و چیزیں سامنے آ رہی ہیں، کس کی بنیاد پہ؟ جاہلوں کی بنیاد پہ۔ جاہل آ کے دین دیتا ہے، جاہل آ کے پڑھاتا ہے، جس کو نہیں معلوم ہوا کہ لوگوں کو سمجھانے اور بتانے کی کوشش، خود اختلاف ہوگا، خود بخود ہوگا اختلاف۔ یعنی یہ پرابلم خود امام کے زمانے میں تھی کہ جو امام نے اس مشکل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے حل کو پیش کیا کہ اگر جاہل خاموش ہو جائے۔ اب یہاں پہ یہ نہ کہیں کہ وہ تو قربانی دے رہا ہے، وہ تو ہار رہا ہے، خدمت کر رہا ہے۔ یہی امام جواد علیہ السلام کی ہی ایک حدیث ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو جانے بغیر اس کام کو کرتا ہے تو جتنا فائدہ نہیں پہنچائے گا اس سے زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ امام کا انہی کا قول ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کو آپریشن کرنا نہیں آتا ہے، کوئی اس میں کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، ایک دم یقین ہوگا سب کو۔ اب کسی کو ضرورت پڑ جائے، وہ پریشان ہے اور ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، تو ہم کہیں بھائی یہ قربانی دینے کو ہم تیار ہیں، ہم اس انسان کا آپریشن کر دیں گے۔ آپ مانیں گے اس کو قربانی؟ کسی کو علاج کے لیے ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، ہم کہیں ہم قربانی دینے کو ہم اس کا علاج کر دیں گے، مانیں گے آپ؟ کیونکہ علم نہیں ہے، لہذا جتنا فائدہ نہیں ہوگا اس سے نقصان ہوگا۔ فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ امام کے زمانے میں اس طرح کے حالات پیش کیے گئے تھے اور امام ان حالات سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ جو اقوال ہے، یہ آج نئی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ نااہل سامنے آ رہے ہیں، جاہل سامنے آ رہے ہیں، دین کے ذمہ دار بن رہے ہیں، ٹھیکیدار، یہ نئی پرابلمز نہیں ہیں، یہ ائمہ کے زمانے کی پرابلم ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ عوام بھی اتنی فکری اعتبار سے خاموش ہوتی ہے، یا یوں کہا جائے کہ بے حس ہو جاتی ہے کہ وہ بھی سمجھتی ہے ہاں ٹھیک ہے کر تو ہے نا، یہ پرابلم کیا ہے؟ ورنہ اس زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا کہ اکثریت امام کے مقابلے میں وہ خلاف تھی، نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ لوگ اپنا کام کر تو رہے ہیں، امام کو چاہیے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ ایکسیپٹ کر لیں، اس طرح کے خیالات، یہ الفاظ تو نہیں ہیں یہ ہم آج کے اس میں بیان کر رہے ہیں۔ ایسے حالات تھے امام کے زمانے میں کہ جن حالات کے بنیاد پہ قوم دن بدن بربادی اور خرابی کی طرف جا رہی تھی، تو لوگوں کے جذبات، کم علمی، ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لہذا اس کا حل علمی اعتبار سے مقابلہ ہے، لوگوں کے علمی معیار کو۔ لہذا آئیے، ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم وضاحت کریں، صرف وہ پوائنٹس پیش کر دیتے ہیں کہ کن جہت سے امام نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلی چیز، البتہ یہ صرف ایسا نہیں کہ امام نے صرف اتنا ہی کیا، نہیں، وہ بہت ساری چیزیں، بعض ان میں سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ معاشرے کو، لوگوں کو فکری اعتبار سے امام کی غیبت یا غیبت کے زمانے میں اجتہاد، ان ساری چیزوں کے لیے آمادہ کیا۔ اگرچہ ایسا نہیں کہ اس وقت اجتہاد نہیں تھا، یہ گفتگو ہے جس پہ بہرحال مختلف موقعوں پہ بات ہوتی رہتی ہے کہ ائمہ کے زمانے میں ایسے اصحاب تھے کہ جو اجتہاد کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، اور ائمہ دوسرے لوگوں کو حکم دیتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سارے شیعہ مکہ و مدینہ میں یا جہاں پہ ائمہ کے خاص نمائندے وہاں تو نہیں رہتے تھے، امام تھے مثلا نا، کبھی مدینہ میں ہیں یا کبھی کوفے میں ہیں، اس جگہ باقی جگہوں پہ جو شیعہ ہیں وہ کیسے عمل کریں گے؟ حتیٰ بعض اوقات مدینہ میں یا کوفے میں اصحاب سے کہا گیا کہ تم جا کے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرو، تو تھے اس وقت بھی تھے، لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے کوشش ائمہ نے آہستہ آہستہ کی ہے، تاکہ غیبت تک پہنچتے پہنچتے یہ اجتہاد کا جو مسئلہ ہے اور تقلید کا مسئلہ ہے، یہ لوگوں کے درمیان زیادہ قوی ہو جائے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دشمن کے پاور کو کم کرنا اور حق کے پاور کو آگے بڑھانا، طاقت کو، قدرت کو، اس کی امام نے کوشش کی۔
خب یہ کوشش ایسے آسانی سے نہیں ہوگی، خاص کر کے، اور اسی لیے ہم لوگوں کے سامنے یہ دین پیش کیا جاتا ہے جو یہ سادہ دین ہے کہ جس میں ہم کو بتایا جاتا ہے خالی نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، یا مثلا مخصوص دعائیں پڑھ لو. ٹھیک ہے، سب اچھی چیزیں کرنا چاہیے، منع نہیں کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، دعائیں بھی پڑھیں. ماہ رجب تو دعاؤں کا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے. لیکن اتنا کرنے سے ہماری ذمہ داری نہیں ختم ہوتی ہے. کچھ اہداف اسلام نے دیے ہیں، اللہ نے دیے ہیں، ان اہداف تک پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. انسان انفرادی اعتبار سے، ذاتی اعتبار سے قدرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ جس طریقے سے ذاتی اعتبار سے پاور کو حاصل کرنا، قدرت اور طاقت کو حاصل کرنا، یہ ہم کو آگے بڑھاتا ہے، قوی بناتا ہے، تو قومی اعتبار سے طاقت اور پاور حاصل کرنا یہ ہم کو مزید قوی بنائے گا. یہ انسان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس کی بھی کوشش انسان کو کرنی چاہیے. تیسری چیز کہ امام نے مختلف، ہم پھر عرض کر دیں کہ یہ ایک پوائنٹ ہے جس کی پوری تفصیل ہے، یہاں پہ ہم صرف مختصر شارٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تیسری چیز، امام نے مختلف جگہوں پہ اپنے چاہنے والوں کی اور شیعوں کی رہنمائی کی ہے تاکہ ان کو کبھی نقصان سے بچا سکیں، کبھی خطروں سے بچا سکیں، کبھی حالات کی طرف متوجہ کیا. جیسے حالات رہے، وہ جو مذہبی اعتبار سے ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، علمی اعتبار سے اپنی جگہ پہ ہے، ان سارے اعتبار سے بھی اپنے شیعوں کے چاہنے والوں کی رہنمائی کی اور ان کو صحیح راستہ بتانے کی کوشش کی. چوتھی چیز کہ امام نے، خب جو ظاہر سی بات ہے، امام اس وقت مسلمانوں کے لیڈر تھے، رہنما تھے، رہبر تھے، تو اس لیڈرشپ کو مضبوط کرنے کی اور جو وکالت کا سسٹم تھا اس کو مضبوط کرنے کی امام نے کوشش کی. یہ وکالت کا سسٹم مختلف ائمہ کے زمانے سے چل رہا تھا، آج بھی الحمدللہ مراجع کرام اس وکالت کے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے مختلف علاقوں تک جو ہے وہ شیعوں تک وہ پہنچ رہے ہیں، شیعوں کے حالات ان تک پہنچ رہے ہیں. ایک نیٹ ورک ہے، ائمہ کے زمانے میں نیٹ ورک تھا، اور ان خطرناک حالات میں اس نیٹ ورک کو ائمہ نے، بالخصوص امام جواد علیہ السلام نے باقی رکھا، اور نہ یہ کہ باقی رکھا، مضبوط کیا. اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا گیا ویسے ویسے حالات سخت ہوتے گئے، لیکن یہ نیٹ ورک باقی رہا. نیٹ ورک حتیٰ کہ 11ویں امام کے زمانے میں بدترین حالات تھے، لیکن پھر بھی یہ نمائندوں کا اور وکیلوں کا سسٹم باقی تھا. یہ ایک بہترین سسٹم تھا کہ جس کے ذریعے سے ائمہ اپنے عوام تک جو ان کی ضروریات ہوتی تھی اس کے اعتبار سے پہنچتے تھے، یوں کہا جائے کہ ان کی ضروریات کو پورا کرتے تھے، اور عوام کی باتیں ائمہ تک پہنچتی تھی. کیونکہ ممکن نہیں ہے، عملاً ممکن نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، کوئی ایسے بظاہر خطرہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ہر آدمی لیکن عملاً ممکن نہیں کہ ہر آدمی جائے اور ڈائریکٹ جا کے اپنے مرجع سے یا جا کے ولی فقی سے مل لے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا اس سسٹم کو تو رکھنا ہی پڑے گا. ائمہ نے اس سسٹم کو رکھا اور اس سے کافی حد تک فائدہ اٹھایا. یہ ساری چیزیں اس طرف لے کے جا رہی ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو امام کے زمانے میں تھیں، اور امام نے اس طریقے سے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی. یہ ساری چیزیں، جیسا کہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کہ جب تک انسان کے اندر بصیرت نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے حالات کو نہیں پہچان سکے گا. آئیے یہاں پہ آ کے ہم جو دوسری مناسبت ہے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام، ایک عجیب آپ کی شخصیت، بے مثال شخصیت ہے. نام بھی ایک عجیب انداز سے لیا جاتا ہے، ایک عجیب شان سے. ٹھیک ہے، بعض افراد جناب عباس کی شخصیت کو صرف وہ غصے سے پہچانتے ہیں، جو غصہ آپ کی شایان نشان نہیں جناب عباس کی. غلط فہمی ہے. غصہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مذہب کے دائرے میں غصہ ہونا الگ ہے. جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے وہ الگ ہے. پیش تو یہ کیا جاتا ہے نا، بعض اوقات اس طرح سے بھی جسارت کی جاتی ہے، جناب عباس کی توہین کی جاتی ہے کہ جناب عباس کو جب غصہ ہے تو نعوذ باللہ امام حسین چپ ہو گئے. جناب عباس کا غصہ تھا ہی اسی لیے کہ کوئی امام حسین کو چپ نہ ہونے دے. اگر جناب عباس کے ہی غصے سے امام حسین نعوذ باللہ چپ ہو جائیں تو پھر یہ غصہ غصہ وہ تھا جناب عباس کو جو اسلام کے فائدے میں تھا، عین عقل کے مطابق تھا، عقل پہ حاوی نہیں آتا تھا. اسلام نے جس غصے کی مذمت کی ہے وہ غصہ ہے کہ جو انسان کے عقل کے اوپر حاوی ہو جائے.
جناب عباس کا غصہ دشمن کے مقابلے میں تھا. تو بہرحال جناب عباس کی جو شخصیت پیش کی جاتی ہے وہ ایک الگ ہے، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس سے متعلق گفتگو ہوتی رہے گی اور ہوئی بھی چکی ہے. لیکن ایک عجیب شخصیت تھی، بے مثال شخصیت تھی جناب عباس کی. کس بنیاد پہ؟ جناب عباس کی قربانی میں جہاں آپ کی شہادت ہے وہ اپنی جگہ پہ، اپنے نگاہوں کے سامنے اپنے بھائیوں کو مقتل میں بھیجا، شہید ہوئے، ان کے لاشوں کو لے کے آئے، وہ اپنی جگہ پہ. اتنے سارے حملے، وہ روایت ہم نے کسی موقع پہ آپ کے سامنے بھی پیش کی ہے کہ جس وقت جناب عباس کا علم دربار شام میں پہنچا ہے، روایت ہے ایک، یزید نے دیکھا ہے تو علم کو دیکھ کے وہ کھڑا ہو گیا. اب بتاؤ یہ کربلا میں یہ علم کس کے ہاتھ میں تھا؟ کسی نے پوچھا کیا ہوا یزید، کیوں تو سوال کر رہا ہے اتنا پریشان؟ کہا دیکھ نہیں، یہ علم ایسا ہے کہ جس میں پورے علم پہ تیر کے نشان ہیں، سوائے اس جگہ کے کہ جہاں پہ علمدار کا ہاتھ ہوتا ہے. جہاں پہ علمدار کا ہاتھ ہوتا ہے وہاں پہ ایک بھی نشان. کتنا شجاع ہوگا وہ جس کے ہاتھ میں یہ علم تھا. لوگوں نے بتایا جناب عباس کے ہاتھ میں یہ علم تھا. یہ قربانی ہے. جناب عباس وہ کہ بچپنے سے جنہوں نے اس بات کو سنا تھا کہ ہمیں کربلا میں جا کے امام حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہے، جنگ کرنا ہے، اور آخری وقت میں جب جنگ کی اجازت لینے آتے تھے تو امام حسین منع کرتے تھے اور آخر میں کہا کہ جاؤ پہلے پانی کا انتظام کرو. اف نہیں کیا جناب عباس نے کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیے گئے، اف نہیں کیا، گئے پانی لینے، شہید ہو گئے. یہ قربانی ہے. انہوں نے ایسی کتنی قربانیاں ہیں کہ جن کو ہمارے جیسے لوگ محسوس نہیں کر سکتے. جناب عباس کی قربانیاں، قربانی ہوتی ہی بصیرت کی بنیاد پہ ہے. اگر ہم مفہوم شجاعت کو اسلام کی نگاہ میں پہچانیں تو جناب عباس کے شجاعت کی تعریف یعنی جناب عباس کے بصیرت کی تعریف ہے. جناب عباس کے شجاعت کی تعریف یعنی جناب عباس کے شعور کی بلندی کی تعریف. جناب عباس کے شجاعت کی تعریف یعنی جناب عباس کے اطاعت کی تعریف ہے. یہ ساری چیزیں اس میں ہیں. ان ساری چیزوں کے پس منظر میں یہ شجاعت سامنے آ رہی ہے. یہ والی شجاعت نہیں ہے کہ ہمیں جذبہ ہے کہ جا کے دشمنوں کو جوش ہے کہ مارنا ہے. نہیں، معرفت کے ساتھ مارنا ہے کہ دشمن ہیں کس چیز کے دشمن. یہ دشمن اسلام کو کس حد تک نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں اور کس معیار پہ ان سے حفاظت ہماری ضروری ہے. لہذا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول جملہ بہت مشہور ہے جناب عباس کی فضیلت میں اور آپ کی مد میں. کانا امن العباس بن علی نافذ البصیرہ. جناب عباس کے لیے کہا کہ جناب عباس وہ ہیں کہ جن کے اندر عظیم بصیرت تھی. ابھی وہ سنڈے کی گفتگو میں جو کلاس ہوتا ہے بصیرت پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی. بصیرت وہ چیز کی جو انسان کے علم، معلومات، آگاہی ان چیزوں میں اضافہ کرے. وہ چیزیں کہ جن کو یہ نارمل آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں ان چیزوں کو جان لے، اسے بصیرت کہتے ہیں. اگر کوئی امام جناب عباس کے لیے کہہ رہا ہے کہ عظیم بصیرت کے حامل تھے تو سوچیے کہ کس مقام پہ جناب عباس کی بصیرت تھی. عام آدمی نہیں کہہ رہا. جناب عباس کے لیے صادق آل محمد تعریف کر رہے ہیں. وصلب الایمان، اور محکم ایمان تھا، مضبوط ایمان تھا. جاہدہ مع ابی عبداللہ وابلا بلان حسنہ و مزا شہیدہ. اور جناب عباس کے لیے کہا کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا، بلا و مصیبت میں مبتلا ہوئے اور امام کے ساتھ شہید ہو گئے. یہ کون تعریف کر رہا ہے؟ فضیلتیں کون بیان؟ یہ صادق آل محمد ہے کہ جو جناب عباس کے فضائل کو بیان کر رہا ہے. خوب بعض چیزیں ہوتی ہیں کسی ایک رخ کو اہمیت دینے کے لیے، جیسے کہ صدیقہ طاہرہ کے گفتگو پہ ہم یہ بات واضح کرتے ہیں کہ بی بی کی سیرت صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ چیزیں ہیں کہ جو مخصوص ہیں خواتین سے. جناب عباس یا جناب علی اکبر کی سیرت صرف جوانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو جوانوں سے مخصوص ہیں. ہم اپنے جوانوں سے گزارش کریں گے کہ آپ جناب عباس کی اس سیرت کو پڑھیے. وہ جو آخری نقطہ ہے کہ جا کے میدان جنگ میں گئے تلوار چلا دیا، وہ نقطہ ان مقدمات کے بغیر اگر ہے تو فضیلتوں کا حامل نہیں ہے.
تلوار چلانے والے تو بہت سے تھے. روایات آپ نے مولا کائنات کے متعلق بھی سنا کہ میدان جنگ میں مولا کے ساتھ بہت سارے لوگ جنگ کر رہے تھے, تلوار چلا رہے تھے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ کس نے کتنے شہید کیے, مسئلہ اس کا ہے کہ کس معرفت کے ساتھ شہید کیا. یہ بات تو 2 رکعت نماز بھی ہم یہاں اگر پڑھیں گے تو 2 لوگ اگر ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں کی 2 رکعت نماز کا ثواب اجر برابر ایک جیسا نہیں ہوگا. جس کی معرفت جتنی زیادہ ہوگی اس کی نماز کا اجر اتنا بلند اور زیادہ ہوگا. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب عباس کی سیرت جا کے وہ تلوار چلا دینا ہے؟ صرف تلوار چلانا تو آخری مرحلہ ہے, چاہتے بھی نہیں تھے, کیونکہ جناب عباس کی فکر امام حسین کی فکر سے الگ تھوڑی ہے. کب ائمہ چاہتے تھے کہ جا کے ہم انسانوں پہ, لوگوں پہ تلوار چلائیں؟ مجبوری تھی امام کی, چونکہ وہاں پہ تلوار چلانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے چلایا. لیکن ہاں, دین کی راہ میں قربانیاں جو دی ہیں شروع سے آخر تک, وہ جناب عباس کا اپنا جذبہ تھا, وہ اپنی اطاعت تھی, وہ آپ کی اپنی بصیرت تھی, وہ شعور کی بلندی تھی, وہ آپ کا علم تھا, وہ آپ کی معرفت تھی کہ جس کی بنیاد پہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیتے جا رہے تھے اور ایک اف بھی منہ سے نہیں نکلا, ایک اف بھی منہ سے نہیں نکلا. اس عظیم مرتبے کے حامل تھے جناب عباس. وہ یوں کہا جائے کہ اگر ہمارے لیے جہاں پہ ائمہ کی سیرت ایک جگہ پہ ہے کہ بہت سے ساری چیزوں کے عنوان سے وہ سیرت, بس ہم اپنی بات کو ختم کریں کہ بہت ساری چیزوں کے عنوان سے وہ سیرت ہمارے لیے مفید ہے, نمون عمل ہے, وہیں پہ دوسری طرف سے اگر جناب عباس, جناب علی اکبر یا شہدائے کربلا یا دوسرے ایسی شخصیات ان کی سیرت کو دیکھیں تو یہ سیرت مکمل عکاسی کرتی ہے کہ ہم ایک بہترین امت کیسے بن سکتے ہیں. ایک اچھی امت بننے کے لیے ہمارے اندر کون سے صفات ہونے چاہیے. امام زمانہ عجل تعالی فرجہ الشریف کہ ظہور میں تاخیر ہی اسی لیے ہے کہ امت نہیں بن پائی. پرابلم امت کی ہے. مولا کائنات کو یہ شکوہ تھا کہ ہمارے پاس امت نہیں ہے صحیح, یہ وہاں سے پرابلم. سارے ائمہ کو یہ مشکل رہی کہ امت نہیں تھی ان کے پاس, اور جس کا نقصان عالم اسلام نے اتنی بڑی شکل میں برداشت کیا ہے کہ چونکہ امت صحیح نہیں تھی لہٰذا ہمارے 11 اماموں کو قتل کیا گیا. اسی لیے 12ویں امام پردہ غیب میں کہ جب تک امت اس لائق نہیں ہو جائے گی کہ اپنے امام کا استقبال کر سکے اس وقت امام پردہ غیب سے نہیں آئیں گے. یہ سیرتیں, یہ گفتگو, یہ پروگرام, یہ محفل, یہ مجلس, یہ اس لیے نہیں ہے کہ سن کے کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک, ایک یعنی یہ محفل کا کر لینا اور شرکت کر لینا یہ ہماری ذمہ داری کو نہیں, یہ بتاتا ہے کہ ذمہ داری کیا ہے. اس کے بعد اس پس منظر میں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا آج کی اس تاریخ کی تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ تاریخ تو الگ الگ ہے. یہ شب ولادت جناب عباس ہے اور 10 کو شب ولادت جناب محمد تقی علیہ السلام ہے. لیکن اس محفل میں 2 ایسی شخصیتیں جمع ہو گئی ہیں کہ جن کے بعد ہم کو مختلف جہت سے سیرت کو اپنانے کے لیے پہلو مل رہے ہیں, جو ہم کو مستغنی کر رہے ہیں, جو ہم تک بہت ساری چیزوں کو پہنچا رہے ہیں. لہٰذا جہاں پہ بعنوان امام ایک مکمل سیرت ہمارے پاس موجود ہے, وہیں بعنوان ایک ذمہ دار, عہدیدار, بعنوان امت, بعنوان ایک انسان, ایک امام کا ناصر, باوفا صحابی جناب عباس کی سیرت ہے کہ جو ہمارے لیے مفید ہے. لہٰذا ہم لوگ انشاءاللہ ان سیرتوں کو سمجھیں, اپنائیں, عمل کریں تاکہ ہم بھی کامیابی تک پہنچیں. اور یہ عمل قوم میں ایک ایسا ماحول کریٹ کرتا ہے کہ پھر بہت ساری چیزیں آنے والی نسلیں خود بخود لے لیں گی اور پھر وہ آگے کے مسائل کو حل کریں گی, جس کے نتیجے میں ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہوگا اور دنیا انشاءاللہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, وارل اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے.
بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل۔